وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، آج کے درس جو کہ سورہ احقاف آیت نمبر 9 پر مشتمل ہے، اس کا موضوع ہے کیا ہم اپنے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں حق یعنی قرآن کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا، کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے. ام یقولون افتراہ قل ان افتریته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پیغمبر نے گھڑ لیا ہے؟ آپ فرما دیں اگر اسے میں نے گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن کے بارے میں طعنہ زنی کے طور پر کر رہے ہو. وہی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 9، لیکن آیت نمبر 8 میں تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا، اس کو تھوڑا سا زیر مطالعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں تھا ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے. قل ان افتریتہ، آپ ان سے کہیے اگر میں نے اسے گھڑا ہے ولا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مالک نہیں ہو میرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کے. هو اعلم بما تفیدون فیہ، وہ جانتا ہے جس میں تم مشغول ہو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی کے طور پہ میرے اور تمہارے درمیان. وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. دیکھیں ایک اس میں قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم میں تھوڑا سا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہے. ہمیشہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ حق غالب رہتا ہے اور باطل مغلوب ہو جاتا ہے.
اور یہ ہم نے تو اس چیز سے منہ موڑا ہوا ہے، یعنی ہدایت سے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہ حق آنے کے بعد باطل رہتا نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں حق جو ہے ایک روشنی ہے اور باطل اندھیرا ہے، تو جب روشنی آ جاتی ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، یہ واقعاتی شہادت ہے۔ یہاں مثال کے طور پہ یہاں عرض کرتا ہوں میں، ایک کمرے میں اندھیرا ہے، وہاں کوئی بلب نہیں ہے، وہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہے، لوگ وہاں کے مکین رہ رہے ہیں اندھیرے میں، اور آپ یعنی اس میں کیا ہے کہ کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے آ کے یہ کہے کہ ٹھہرو میں 5 منٹ میں تمہیں یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، اور وہ کیسے چھٹیں گے؟ یعنی وہاں کے مکین پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ اندھیرے کیسے چھٹیں گے؟ یہاں تو ہم پچھلے 10 سال سے رہ رہے ہیں، اس کمرے میں اندھیرا ہی ہے، اندھیرا۔ کہتے ہیں ابھی تمہیں واقعاتی طور پہ پتہ چل جائے گا، تو وہ باہر جا کے ایک گیس کا لیمپ لے آتا ہے تو اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، روشنی چھا جاتی ہے ہمیشہ۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے، یعنی یہ شہیدم بینی و بینکم کفا بھی، یہ قرآن کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، کفا تو یعنی شہادت کے لیے کافی ہے۔ یعنی قرآن بجائے خود ایک روشنی ہے، نور ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں سامعین کرام، بالکل قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، قد جاءکم من اللہ نور آیا ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہمارے ذہن سے نکلی بھی ہے بحیثیت امت اور انفرادی طور پہ بھی۔ دیکھیں ہمارے دلوں میں بھی اندھیرے ہیں، انسان اندھیرے میں پیدا ہوا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی جو ہے قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے، چراغم و سراجم منیر۔ تو اب یہ ہے نا کہ اگر کوئی روشنی کا طالب ہے، سچ کا طالب ہے، حق کا طالب ہے، تو اس روشنی کو اپنے دل میں لے آنا ہوگا تو دل روشن ہو جائے گا۔ یعنی قرآن بجائے خود ایک روشنی ہے سامنے کرام۔ یہ اگر ہم اپنے قلب میں اتار لیں کلام الہی کو، ہمارے دل روشن ہو جائیں گے۔ اگر معاشرے میں آ جائے اجتماعی طور پہ قرآن نافذ ہو جائے تو روشنیاں پھیل جائیں گی، اندھیرے جو ہے چھٹ جائیں گے۔ اور یہاں ان نا امید مایوس مسلمانوں سے بھی میں مخاطب ہوں جو کہ کہتے ہیں کہ حالات بدل نہیں سکتے۔ بالکل بدل سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا کلام موجود ہے، کلام الہی موجود ہے، اللہ کا نور موجود ہے، نور والے لوگ موجود ہیں۔ اگر ہم اس کو طریقے سے یعنی اس کو اپنے سینوں میں اتار لیں یا اپنے معاشرے میں قرآن کو نافذ کر دیں، یعنی قرآن کے احکامات پر ہم عمل درآمد شروع کر دیں، تو اجالا پھیل جائے گا، اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ قرآن کی یعنی اس وقت قرآن کی واقعاتی شہادت ہوگی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ابتدا میں مزاحمت کا حکم نہیں تھا، جواب کا، ظلم کا جواب دینے کا حکم نہیں تھا، بلکہ برداشت کرنے کا حکم تھا، کیونکہ ایک جماعت وجود میں نہیں آئی تھی۔ مدینے میں آ کے وہ جماعت بنی ہے اور انہوں نے اپنے معاشرے پر قرآن نافذ کر لیا اجتماعی طور پہ۔ تھے اندھیرے تھے وہ یہود یا منافقین، اس کی میں بات نہیں کر رہا، اجتماعی طور پہ جب انہوں نے قرآن کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس یعنی قرآن کی وجہ سے ان کو غلبہ عطا فرما دیا، اس جماعت کو، کیونکہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی رحمت کا ہاتھ جماعت پر ہوتا۔ تو یہ بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں، شہید کفا بھی شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہی کے لیے کافی ہے۔
یعنی یہ آیات جو ہیں سامعین کرام 10 نبوی کی ہیں۔ اب دیکھیں 3 سال بعد ہجرت ہو جاتی ہے اور پھر ایک جماعت وہاں تشکیل پاتی ہے، مسلمانوں کی ایک جماعت تشکیل پاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب احد میں مسلمان، بدر کو تو میں تذکرہ اس لیے نہیں کروں گا کہ یعنی وہاں یعنی تعداد جو تھی وہ مسلمانوں کے لحاظ سے نہیں تھے، لیکن احد میں جو تھی تو وہ تعداد 700 تک پہنچ گئی تھی۔ 300 منافقین تھے وہ تو چلے گئے، لیکن 700 اچھا جب یہ جماعت بنی اور یہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ تعداد تبدیل ہو کے 10,000 تک پہنچ گئی جو فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے۔ تو پھر مسلمانوں کو یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور فتح کا آغاز تو خیر ہو گیا تھا اس میں صلح حدیبیہ میں۔ 1400 مسلمان تھے سامعین کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے والے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ مسلمانوں نے ایک جماعت کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو خوشخبری دی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو ایک فتح مبین عنایت فرمائی ہے۔ بہرحال وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ پھر کیا ہوا، لیکن میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ وہ شکست خوردہ ذہن بھی یہ بات سن لے اور اپنے اندر امید کی شمع روشن کریں اور قرآن کو قبول کر لیں، کیونکہ اگر ہم نے قرآن کو قبول کر لیا تو قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا کھلا اعلان ہے سامعین کرام۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ تعالیٰ کے جو بھی وعدے ہیں اس پر ہمیں قطعاً یقین نہیں ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ حق ہیں اور سچ ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ مومن بننے کی ضرورت ہے، غلبہ پھر اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے سامعین کرام۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، قرآن کی آیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم ضرور مدد کریں گے مسلمانوں کی اور اپنے رسولوں کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال قرآن کی شہادت، قرآن جو ہے اما لکا و اما علیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ قرآن یا تو تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ آج میں آپ سے اجتماعی طور پہ سوال کرتا ہوں، آج جب کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو کیا قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا؟ ہرگز نہیں، ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ رسول پکاریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نشان تضحیک بنا لیا تھا اس قرآن کو۔ آج قرآن ہم میں موجود ہے لیکن قرآن کو ہم قبول کرنے سے قاصر ہیں، یعنی قرآن کو یعنی ہمارا ذہن ہی نہیں بن رہا کہ قرآن کو قبول کر لیں، قرآن کی دعوت کو قبول کر لیں، اور اس دعوت کے قبول کرنے کے نتیجے میں جو راستہ قرآن ہمیں بتاتا ہے اس پر بھی ہم چلنے سے گریزاں ہیں۔ تو بہرحال کفا بہ شہیدم بینی و بینکم، یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ سے بیان کرتی تھی۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے انہیں ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں۔ پہلے ترجمہ سن لیں، ما کنت بدعا من الرسول، کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں میں۔ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ تمہارے اور میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی کرتا ہوں مگر
صرف اس کلام کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، الا نذیر مبین، میں ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ بہرحال سامعین کرام، ما کنت بدعا من الرسل، یعنی جس وقت یہ حالات یہ تھے، یعنی قرآن کے نزول کے وقت 1090 میں، وہاں تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکاری تھے۔ کبھی کہتے کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، او کما قال، کہ یہ قرآن جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھجوا نہیں تھا تو ہماری یہ 2 بستیاں طائف اور مکہ کی اس کے بڑے آدمی پر اتار دیتا۔ پھر کبھی کہتے ہیں کہ ما لھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے کہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے۔ پھر کبھی کہتے کہ یہ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں اس کی غارت میں کہ یہ وہ تصدیق کریں گے یہ اللہ کا نبی ہے۔ کبھی کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، لیکن رسالت سے انکاری تھے۔ کبھی مختلف الزامات لگاتے یا ہے نا افسانے گھڑ لیتے۔ لیکن بات یہ ہے، یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں۔ ما کنت بدعا من الرسل، یعنی دیکھیں قریش مکہ جو تھے وہ واقف تھے کہ بنی اسرائیل میں پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور وہ تمام پیغمبر ان کے حالات کار ان کے سامنے تھے، عام انسان تھے اور انسانوں کی طرح رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، یہ ان کو معلوم تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو تھے وہ یعنی عیسائی دین عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ مثال کے طور پہ ورقہ بن نوفل جو تھے، انہوں نے حضور کی یعنی حضور سے پہلے جو تھے وہ عیسائی مذہب پہ تھے، یہاں لوکل تھے لیکن عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا، عیسائی عالم جانے جاتے تھے۔ پھر یہ خود یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار تھے، یعنی دعوے دار تھے، جس طرح کہ ہم آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح وہ بھی دعوے دار تھے، اگرچہ وہ ان کے طریقے پر سے ہٹ چکے تھے۔ اپنے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام یہ ان کے آبا و اجداد میں بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، دعوے دار تو تھے لیکن شرک شروع کر دیا تھا، جس طرح آج ہم لوگ شرک خفی میں مبتلا ہو گئے سامعین کرام۔ بہرحال اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ما کنت بدعا من الرسول، میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ رسولوں پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں وہ کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے، تو یعنی وہی سلسلہ ہے رسالت کا، کوئی نیا انوکھا رسول نہیں ہوں میں، اس میں یہ مضمون ہے۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور پھر جو مشرکین مکہ تھے، بلکہ ہر پیغمبر کو یہ کہا گیا ہے کہ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تقریباً ہر پیغمبر کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لے آؤ جو تم ہم سے عذاب کا وعدہ کرتے ہو، لے آؤ۔ یعنی اس حد تک نبوت سے انکار تھے وہ کہ عذاب کے طلبگار ہو گئے تھے۔ تو اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے یہ یعنی حضور کا کام تو نہیں تھا، عذاب لے آنا یہ حضور کا کام تو نہیں تھا، نہ ان کی ڈیوٹی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین، میں تو پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کی جاتی ہے اور میں تمہیں ڈرانے والا ہوں صاف صاف، یعنی میری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم تک اللہ کا پیغام اور کلام پہنچا دو، میری ذمہ داری بس یہاں تک ہے۔ ان علیک الا البلاغ، ذمہ داری جو ہے وہ پہنچانے کی ہے، باقی ماننا نہ ماننا لوگوں کا پھر اپنا کام ہے۔ آج سامعین کرام بہرحال یہ آیات ہیں
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا مضمون ہے اس آیت میں۔ اصل میں آج بھی اگر آپ دیکھیں اور کہیں تو تکذیب رسالت ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے پیغام کو ہماری قوم قبول کرنے پر یہ امت مسلمہ من حیث القوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور کا پیغام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف چلو، اللہ کو منزل بنا لو اور اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کر دو، اور کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی کہ اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کی بندگی شروع کر دو، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، میری پیروی کرو اور اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کر لو۔ یہ پیغمبر، ہر پیغمبر کی یہ دعوت ہے سامعین کرام۔ اب یہ پیغام تو ہم یعنی ہمارے لیے بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن ہم ہیں امت دعوت، یعنی حضور کی دعوت ہم تک آئی ہے، اور میں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ حضور کی دعوت تو یہ ہے۔ اب عام طور پہ یعنی ہم بہت کم لوگ ہیں کہ حضور کی دعوت کا ان کو جواب دینے والے ہیں، یعنی اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، دنیا کی محبت کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی محبت کی خاطر محبت دنیا سے پرہیز کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ محبت دنیا کو دل میں بسانے والے لوگ ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا، دیکھیں تقریباً یہ مثال آپ کے لیے سمجھنی مشکل نہیں ہوگی، جس طریقے سے مشرکین مکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان کی امت ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم و اسماعیل یہودیم ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلمہ، یا اس قسم کی وہ ہے کہ یعنی وہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا، وہ جو آیت بھول رہی تھی نا وہ یہ ہے، ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ایک امت تھے، ایک ادارہ تھے، اپنی ذات میں فرما بردار تھے اللہ کے لیے، قانتا للہ، فرما بردار تھے اللہ کے، اور یکسو تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، لیکن چونکہ شرک جو تھا وہ رائج ہو چکا تھا اور وہ بیماریاں تھیں، یعنی بری طرح قوم بیمار ہو گئی تھی، کفر اور شرک کے اندھیرے پھیل گئے تھے، چار سو دین اپنا انہوں نے گھڑ لیا تھا اور اپنے پیغمبر کے دین کو چھوڑ چکا تھا۔ یہی حالت تقریباً سامعین کرام اگر آپ دیکھیں تو یہی حالت ہماری ہے آج، کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑ دیا ہے، ان کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، عملی طور پہ، زبانی طور پہ تو ہیں لیکن عملی طور پہ نہیں ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم نے اپنے رسول کی دعوت کو، اول تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، وہ دعوت جو تھی حضور کی اس کو نہ تو ہم سمجھ رہے ہیں، اور جو سمجھ چکے ہیں وہ قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ دیکھیں یہ آپ دیکھیں نا، یعنی اپنے اور وہ مشرک قوم کے حالات میں تطابق دیکھیں کتنا
یکسانیت پائی جاتی ہے۔ وہ بھی اپنے آباء و اجداد اور اپنے پیغمبروں کی توحید کی دعوت کو ماننے سے انکاری تھے۔ آج بھی اگر کوئی یعنی اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کی دعوت پیش کرتا ہے تو ہم اس کو ہاتھوں ہاتھ نہیں لیتے، اس کو نشان مذاق بنا لیتے ہیں، یہ لگا ہوا ہے اور وہ یہ پرانی باتیں ہیں اور یہ وہ نا۔ بہرحال تو وہ حالات تقریباً ایک ہی ہیں۔ پھر ہم یعنی عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، یعنی عذاب الہی کو حق ہی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یعنی اجتماعی طور پہ جو ہم حرام کام کر رہے ہیں وہ ایک سود کی لعنت ہے، یہ قوم سود کی لعنت میں گرفتار ہے اور حکومتی سطح پر اس کو ترویج دی جا رہی ہے، سود کے نظام کو۔ یعنی ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں، اور حالانکہ اللہ قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جو سودی لین دین کرے گا اللہ تعالیٰ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اب وہ اس پر ہمیرا یقین نہیں ہے، اعلان جنگ۔ ہم دعوت دے رہے ہیں کہ ہم سودی نظام کرتے ہیں، سود لیتے ہیں دیتے ہیں، لے آؤ اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب؟ ہمیں بالکل یقین نہیں ہے، نہ اللہ کے کلام پہ نہ اللہ کے عذاب پہ۔ اور بہرحال پھر بھی یہ قوم جو ہے آپ مانیں یا نہ مانیں، مسلمان من حیث الامت جو ہے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، من حیث الامت۔ دوسری بات یہ ہے ان اتبع الا ما یوحی الیہ، داعیان حق آج بھی موجود ہیں سامعین کرام، اللہ کی طرف بلانے والے آج بھی موجود ہیں، تو ان کی دعوت کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کی بات کو ماننا چاہیے۔ اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر ان کا کام اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ پہنچانے والے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے ہیں، اور پھر ان کے بعد مزید کوئی ڈیوٹی نہیں رہتی۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو ڈرانے والا ہوں صاف صاف۔ اور بات یہ ہے، یہ ڈرایا تو ہمیں جاتا ہے سامنے کرام، لیکن ہم اس ڈر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج دیکھیں عذاب الہی کا کسی کو خوف نہیں ہے۔ آج معاشرے میں جس طرح حرام کاریاں ہیں اور بے دینی پھیلی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں ڈرتا۔ عام طور پہ اجتماعی طور پہ وہ تقوی، وہ ڈر وہ نہیں ہے سامنے کرام ہماری قوم کے اندر۔ یعنی اس میں کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اس معاشرے کو دیکھ لیں، آپ اس میڈیا کو دیکھ لیں، جس طرح بے حیائی بے شرمی پھیلا رہا ہے یہ میڈیا، اور یہ ساری ہیں، یہ تو کھلی کتابیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سامعین کرام۔ ہمارے جو لیڈران کرام ہیں وہ خود فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ یہ ہمارے لیڈر جن کو ہم لیڈر کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف بلانے والے تو نہیں ہیں، یہ ہمیں دنیا کی طرف بلانے والے ہیں، اور دنیا داری جو ہے وہ تو ایک عذاب ہے۔ اور پھر ہم ان کی ایک فون کال پہ 24 گھنٹے کے اندر لاکھوں کا مجمع تیار ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین۔ ترجمہ سنا دیں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول تو نہیں ہوں، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، میرے اور تمہارے ساتھ۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو پیروی نہیں کرتا لیکن اس وحی کی جو میری طرف، اس کلام کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں لیکن سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا کھلا۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. Say, I am not different from the other messengers, and I do not know what will be done with me or with you. I only follow what is inspired in me, and I am only a clear warner. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔